آداب۔ کتابیں بولتی ہیں کہ سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی کتاب ہے عورت ہونا، جس کی خالق ہیں ڈاکٹر عارفہ شہزاد۔ آج کی کتاب عورت ہونا۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے تعارف کی طرف چلیں، کچھ تعارف ہو جائے ڈاکٹر عارفہ شہزاد کا۔ ڈاکٹر عارفہ شہزاد شعبہ درس و تدریس سے منسلک ہیں۔ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں سن 2001 سے شعبہ اردو میں پڑھا رہی ہیں، جہاں وہ ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں۔ اب تک ان کی 2 نثر کی کتابیں، جدید اردو شاعری میں کرداری نظمیں اور دوسری کتاب انگریزی میں اردو ادب کی تنقید نثر کی شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک یہ کتاب جو اس وقت ہم جس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، شاعری کی یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ ان کی ایک نئی کتاب جنوری 2020 میں شائع ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عارفہ شہزاد کی اسی سال کے اختتامی مہینے یعنی جو دسمبر اس وقت چل رہا ہے، اس میں ان کی 5 اور کتابیں شائع ہو رہی ہیں، جن میں 3 نثری اور 2 پنجابی شعری مجموعے شامل ہیں۔ آئیے اب ان کی کتاب عورت ہونا میں پر بات کرتے ہیں۔ کچھ دیکھا کچھ اندیکھا سا دھندلا ایک ہیولا، کون ہے کیا ہے؟ کچھ دیکھا کچھ اندیکھا سا دھندلا ایک ہیولا، کون ہے کیا میں یا پھر تو ہے؟ بات یہ کون بتائے؟ دیواروں پر گھٹتے بڑھتے کالے پیلے سائے، روزن سے چپکی آنکھوں نے راز انوکھے پائے، دور کہیں در ہیں کچھ روشن آنکھ وہیں جم جائے۔ انسان اپنی ہجرت زمینی کے بعد سے اسی قسم کے گمان میں مبتلا ہے، سوالات کا ایک انبوہ ہے۔ رب عظیم نے اگرچہ سب کچھ انسان کو سکھایا، لیکن پھر بھی سوچ میں ڈوبا رہا یہ انسان۔ اس نے زمین پر اتارے جانے کے بعد جب مشرق سے سورج کو سر اٹھاتے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہی میرا رب ہے، اور اس نے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ لیکن جب رات کے سیاہ بادل نے اسے مغرب میں ڈبو دیا تو انسان نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کو فنا نہیں ہے۔ یہی سوچ ازل سے انسان کے ساتھ ہے۔ ایسا بہت کم ہے کہ ادب میں تشکیک کو شاعروں نے اپنا موضوع بنایا ہو۔ میرا گمان ہے کہ ڈاکٹر عارفہ شہزاد بھی انسانی نفسیات میں پیدا ہونے والے تشکیکی رویے کو اپنی شاعری میں استعمال کرتی ہیں۔ خیال افرینی ایک پیٹرن کا نام ہے، ایک ایسا پیٹرن جو ہمہ وقت تغیر پذیر رہتا ہے، مگر اس تغیر پذیر پیٹرن کے اندر ایسا اتار چڑھاؤ ہے جو تغیرات کے باوجود پیٹرن کی ساخت کو قائم رکھتا ہے۔ خیال افرینی کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ دوئی پر استوار ہوتا ہے۔ ایک کی کوئی ساخت نہیں ہوتی، لیکن جب ایک 2 میں تقسیم ہوتا ہے اور دونوں حصے ایک دوسرے کے روبرو آ جاتے ہیں تو ایک ایسا رشتہ ابھرتا ہے جس سے لاتعداد نئے رشتے پھوٹ پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک آئینے کے سامنے دوسرا آئینہ رکھ دیا جائے تو عکسوں کا ایک لا امتناعی سلسلہ جنم لیتا ہے، اور اس طرح ایک کے اندر دوئی کے جنم اور پھر اس کے دائرہ در دائرہ پھیلا دینے سے رشتوں کی ایک پوری دنیا آباد ہو جاتی ہے، جسے ہم پیٹرن کہتے ہیں۔ چکھ آئی ہوں ممنوعہ پھل، کون سا رب ہے جو دیکھے گا؟ تاک عدد میں تاک ملایا، جفت کا جوڑا آپ بنایا، کون اتارے گا جنت سے؟ رکھ آئی ہوں آپ زمیں پر تن من اپنا۔ ٹی.ایس. ایلیٹ کا کہنا ہے کہ ہر نئی تخلیق کے ساتھ شاعر کو ہر نظم میں لفظوں کو نئے انداز میں استعمال کرنا ہوتا ہے، اور نئی نظم کا پیرایا اس کی دوسری نظم کے پیرائے سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ موجودہ کیفیات نئے احساس اور نئے مطالب کی متقاضی ہوتی ہے۔ عارفہ شہزاد کی نظم اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس کی ہر نظم اپنا پیرایا خود لے کر آتی ہے۔
ان کی نظم کا بین السطور جس حید کا متقاضی ہوتا ہے، عارفہ شہزاد کا مزاج اس بین السطور کے مطابق زبان اور حید عطا کرتا ہے۔ عارفہ جذبوں کی شاعرہ ہے اور اس کے جذبے سچے ہیں، جنہیں اس نے ادبی دیانتداری کے ساتھ کرتاس پر منتقل کیا ہے۔ وہ وقار فکر کی قائل ہیں، وہ تطہیر فن کی بات کرتی ہیں، لوح و قلم کی حرمت ان کا مسلک اور انسان دوستی ان کا مذہب ہے۔ انہوں نے نظم کے وسیلے سے مثبت انسانی اقدار کو پورے ادبی حسن اور فنی رچاؤ کے ساتھ قاری تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے فخر آدم کہ بس ابن آدم، امین خدا ہے قرین خدا ہے، یہ ہستی میری کیا فقط واسطہ ہے۔ یہ تسلیم ہے میں صحیفوں میں تو عابدہ مومنہ صالحہ کے لقب سے پکاری گئی تھی، مگر جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا تو حوا کہاں تھی۔ یہ گیانی پرواز ہے جس سے سوالوں کے سینکڑوں نغمے پھوٹتے ہیں، جو سننے والوں کے دل پر اتر کر اثر پذیر ہوتے ہیں۔ یقیناً عارفہ ان شاعروں میں سے ہیں جن کے وجود سے عروس نظم کا باغپن باقی ہے۔ عارفہ نے لفظ و بیان کی قندیل روشن کی ہے۔ عارفہ شہزاد اپنے شعری سفر میں اپنی آنکھ کے ہفت آئینے میں وجود، دنیا، کائنات اور اس کے مظاہرات کے کتنے ہی عکس ابھارتی ہیں، جو ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں۔ ہر عکس میں شاعرہ کے انتہائی ذاتی مشاہدے اور تجربے کا رنگ نمایاں ہے، جو بڑی بے ساختگی سے آشکار کیا گیا ہے۔ عارفہ شہزاد کی عورت ہونا فیمنسٹ کا نہیں، تشکیک کا اشارہ ہے۔ یہ ہم نے تھوڑا سا اس کتاب عورت ہونا کے بارے میں اور عارفہ شہزاد کی شاعری کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب عارفہ شہزاد کی کتاب ہے۔ ایک نئی کتاب ان کی جنوری 2020 میں آ رہی ہے، یعنی کہ اگلے ماہ کے شروع میں۔ عارفہ شہزاد اچھا خوبصورت لکھتی ہیں۔ نظم ان کا بنیادی، ان کی شاعری کا بنیاد ہے۔ یہ کتاب عورت ہونا جس کی خالق ہیں عارفہ شہزاد، اسے دستاویز مطبوعات لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس کی قیمت 280 روپے ہے اور بیرون ملک اس کی قیمت $3 مقرر کی گئی ہے۔ دستاویز مطبوعات جو اس کے ناشر ہیں ان کا پتہ دیکھ لیجئے۔ دستاویز مطبوعات، بلاک نمبر 7، آفس نمبر 6، 2nd فلور، میاں چیمبرز، 3 ٹیمپل روڈ، لاہور۔ ان کا فون نمبر ہے 92 پاکستان کا کوڈ 33343444716۔ ان کا دوسرا نمبر ہے 92 پاکستان کا کوڈ 42362800034۔ یہ کتاب اس ایڈریس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ عارفہ صدیقی نے بہت خوبصورت شاعری کی ہے۔ تبسم کاشمیری کہتے ہیں، عارفہ کے مجموعہ کلام کا جب میں نے ٹائٹل دیکھا تو چونک اٹھا، عورت ہونا، اور جب میں نے کچھ تیزی اور کچھ آہستگی کے ساتھ ان نظموں کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ عارفہ کی بیشتر نظمیں یہ کہہ رہی ہیں عورت ہونا۔ انتہائی بامعنی ٹائٹل اور انتہائی بامعنی نظموں کا یہ مجموعہ جدید اردو نظم کے شعراء میں بالعموم اور شاعرات میں بالخصوص ایک ایسا شعری نقش تخلیق کرنے میں کامیاب ہوا ہے جس کی مثالیں ہمارے ہاں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں۔ ان نظموں کا مجموعی پیرایا کسی نہ کسی شکل میں تانیثیت کے جذبہ اور احساس کی انتہائی لطیف، پرجمال اور پرکیف مثالیں بناتا ہے۔ عارفہ کی نظموں میں عصری حساسیت کا آشوب بھی ملتا ہے،
اور انسانی رشتوں کی خوبصورت تماثیلوں کا منظرنامہ بھی نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری وہ ہے جو ہمیں کسی نہ کسی سطح پر موو کرے، ہمارے اندر حساسیت، فکر اور احساس کے دیے جلائے اور ہمیں تخلیقی طور اندر سے روشن کرتی جائے۔ عارفہ کے مجموعے کو پڑھ کر میں تو ایسے ہی تجربات کی واردات سے گزرا ہوں، اب آپ بھی میرے شریک سفر بن کر اس شعری واردات میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ ہے عارفہ صدیقی کی عورت ہونا۔ ضرور پڑھیے، اچھی نظموں کا خوبصورت مجموعہ عورت ہونا۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے، کتاب خرید کر پڑھیے، کتاب دوسروں کو تحفہ دیجیے کہ اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔